پیارے دوستو، دنیا میں آپ نے عقاب، شاہین اور باز کے قصے تو سنے ہوں گے، لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے پرندے کی جس کی طاقت، جسامت اور ہیبت کو سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ وہ مخلوق تھی جو ہاتھی جیسے بھاری بھرکم جانور کو بھی اپنے پنجوں میں جکڑ لیتی اور پلک جھپکتے آسمان کی وسطوں میں لے اڑتی۔ جب یہ پر پھیلاتی تو سورج کی روشنی مدھم پڑ جاتی، اس کی چیخ سے پہاڑ لرز اٹھتے، اور جب یہ کسی بستی کے اوپر آتی تو بستیاں اجڑ جاتی۔ یہی وہ مخلوق تھی جسے لوگ عنقا کے نام سے جانتے تھے، ایک پراسرار، طاقتور اور خوفناک وجود۔ اس کا ذکر صدیوں پرانی تفسیروں، داستانوں اور روایات میں ملتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا تذکرہ حضرت حنظلہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پرندہ طریق سے اچانک غائب کیوں ہو گیا، اور آخر حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا کیوں فرمائی؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم کھولنے جا رہے ہیں عنقا پرندے کے پر اسرار راز، اس کی طاقت اور اس کے انجام کی وہ حیرت انگیز کہانی جسے سن کر آپ بھی کہیں گے کہ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ قدرت کا ایک زندہ نشان تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیجئے عنقا کوئی عام پرندہ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی انوکھی مخلوق تھی جو پہاڑ کے برابر انڈا دیتی تھی اور جس کی پرواز آسمان کی حدوں سے بھی آگے نکل جاتی۔ اسے عنقا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی گردن میں ایک توق کی مانند سفیدی تھی جو سورج کی روشنی میں چمکتی تھی۔ یہ پرندہ عموماً غروب آفتاب کے وقت نظر آتا، جب فضا پر سرخی چھا جاتی اور آسمان پر ایک عجیب سی پر اسرار روشنی پھیل جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عنقا کو تمام پرندوں سے الگ بے مثال قوت اور ہیبت عطا کی تھی۔ اس کے پروں کی لمبائی میلوں میں ناپی جاتی اور پنجے اتنے طاقتور تھے کہ وہ پتھروں کو یوں دبا لیتا جیسے انسان مونگ کو دباتا ہے۔ یہی ہے عنقا۔ یہ پرندہ محض ایک افسانوی مخلوق نہیں بلکہ مختلف تہذیبوں میں اسے قدرت کی نشانی اور عبرت کا استعارہ سمجھا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ پرندہ زمین کے سب سے بلند پہاڑوں پر بسیرا کرتا اور اکثر بادلوں کے درمیان اڑتا دکھائی دیتا۔ جب وہ آسمانوں میں پرواز کرتا تو اس کے پروں کی ہوا سے نیچے کی طرف درخت جھک جاتے اور زمین پر خوف کی ایک لہر دوڑتی۔ کہا جاتا ہے کہ علامہ خزینی کے مطابق عنقا اپنے جسامت اور خلقت کے اعتبار سے تمام پرندوں میں سب سے زیادہ بڑا تھا۔ اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت تھی کہ یہ ہاتھی کو اپنے پنجوں میں یوں جکڑتا جیسے چیل چوہے کو دبوچ لیتی ہے۔ زمانے قدیم میں کہا جاتا ہے کہ عنقا انسانوں کے درمیان ہی رہتا تھا۔ شروع میں لوگ اسے قدرت کا عجوبہ سمجھ کر احترام کرتے، مگر جلد ہی وہ پرندہ انسانوں کے لیے خوف کی علامت بن گیا۔ یہ پرندہ عام جانوروں پر نہیں بلکہ بڑے بڑے درندوں پر جھپٹتا اور اپنی طاقت کے غرور میں اکثر انسانوں کے قریب بھی آ نکلتا۔ یوں رفتہ رفتہ اس کا خوف زمین کے ہر زیر روح کے دل میں بیٹھ گیا اور لوگ اس کا نام سن کر ہی خوف زدہ ہو جاتے۔ وہ اکثر بستیوں کے قریب آ کر مویشیوں اور یہاں تک کہ انسانوں پر جھپٹ پڑتا۔ بلکہ ایک روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ روایات کے مطابق عنقا ایک دلہن کو زیورات سمیت اٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا۔ لوگ چیخنے لگے لیکن کوئی اس کی بلندی تک نہ پہنچ سکا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قوم نے نبی حضرت حنظلہ علیہ السلام سے فریاد کی۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ یہ پرندہ اب اللہ کے غضب کی نشانی بن چکا ہے۔ انہوں نے فرمایا، جس مخلوق کو رب نے عزت دی اگر وہ غرور میں آ جائے تو ذلت اس کا انجام ہے۔ لیکن جب عنقا کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی، جب وہ لوگوں کو ستانے لگا، بچوں کو اٹھانے لگا اور زمین پر فساد پھیلانے لگا، تو حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یہ ظلم اذیت پھیلانے والی مخلوق اب زمین سے ہٹا دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عنقا کو زمین سے دور ایک الگ دنیا
خطہ استوا کے قریب ایک ویران جزیرے میں منتقل کر دیا۔ یہ جزیرہ انسانی قدموں سے انجان تھا، جہاں کی فضا ہر وقت گرم، تیز ہوا اور گھنے جنگلات سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں ہاتھی، گینڈے، بھینسیں، بیل اور کئی خوفناک درندے کثرت سے پائے جاتے تھے۔ اسی مقام کو انکا کا نیا ٹھکانہ بنا دیا گیا۔ جب وہ جزیرے کی فضا میں پرواز کرتا تو اس کے پروں سے ایسی گرج پیدا ہوتی جیسے آسمان سے بجلیاں ٹوٹ رہی ہوں یا کوئی زوردار طوفان زمین پر اتر آیا ہو۔ یہ کھن گرج میلوں دور تک سنائی دیتی اور اکثر جانور خوف سے زمین پر لیٹ جاتے۔ قریب مفسرین کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 1000 برس کی عمر عطا کی تھی۔ جب اس کی عمر 500 سال کو پہنچی تو یہ اپنے جوڑے کے ساتھ ملاپ کرتا، اور جب مادہ انڈا دینے کے مرحلے میں آتی تو پورا جزیرہ لرز اٹھتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا انڈا ایک پہاڑ کے برابر بڑا ہوتا تھا اور اس کے ٹوٹنے کے لمحے ایسی آواز آتی جیسے زمین دہک اٹھی ہو۔ ناظرین، انکا کے بارے میں صرف داستانیں ہی نہیں بلکہ قدیم فلسفیوں اور حکیموں کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ مشہور حکیم نے اپنی نایاب کتاب تصنیف الونود میں لکھا ہے کہ مغرب کے بعض خصوصاً شمالی افریقہ اور انلس میں اس پرندے کے آثار اور شکاریوں کے طریقے ملے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ لوگ اس دیو ہیکل پرندے کو عام طریقے سے شکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ تیروں، نیزوں اور پتھروں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پروں پر قدرتی طور پر ایسی سخت جھیلی ہوتی تھی جو لوہے کی چادروں جیسی مضبوط لگتی تھی۔ چنانچہ اس کے شکار کے لیے ایک خاص تدبیر ایجاد کی گئی۔ 2 طاقتور بیل آمنے سامنے باندھے جاتے، ان کی پیٹھ پر بھاری پتھر رکھے جاتے تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ ان کے درمیان ایک نیا خوشبودار گھاس سمرا بچھائی جاتی۔ یہ گھاس اتنی مہکدار ہوتی کہ فضا میں اس کی خوشبو میلوں دور تک پھیل جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ انکا کو اس گھاس کی خوشبو کی خاص کشش تھی، اور جب بھی وہ اس کی مہک محسوس کرتا تو آسمان سے نیچے اتر آتا۔ پھر شکاری ایک محفوظ کوٹری میں چھپ کر بیٹھ جاتے۔ ان کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں اور تیز دھار نیزے ہوتے۔ جیسے ہی انکا جھپٹ کر بیلوں پر حملہ کرتا، اس کے پنجے بیلوں کی جلد میں اتر جاتے اور پتھروں کے بوجھ کی وجہ سے ان کو اٹھا نہ پاتا۔ اسی لمحے شکاری باہر نکل کر اس کے پروں میں آگ لگا دیتے تھے۔ روایات کے مطابق جب آگ اس کے پروں کو چھوتی تھی تو ایسی گونجتی جیسے آسمان میں بجلی کڑک رہی ہو۔ انکا چیخ کر فضا میں اٹھتا، لیکن کچھ ہی لمحوں میں زمین پر آ گرتا اور پورا علاقہ اس کے تڑپنے سے لرز اٹھتا۔ قدیم یونانی فلسفی ارسطو نے بھی اپنی کتابوں میں اس پرندے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انکا کا جسم جانور جیسا طاقتور مگر اس کی ہڈیاں پرندوں کی طرح کھوکھلی تھیں، جس کی بدولت وہ اپنی بھاری جسامت کے باوجود پرواز کر سکتا تھا۔ اس کے پروں کا پھیلاؤ اتنا وسیع تھا کہ بعض مورخین کے مطابق وہ تقریباً 16 سے 20 گز تک محیط ہوتا۔ ارسطو کے مطابق یہ شکاری پرندوں کی دنیا کا سب سے بڑا جاندار تھا، ایک ایسا وجود جو بیاں علم، افسانہ اور قدرت کے بھیدوں کا مجموعہ لگتا تھا۔ بعض عرب مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی نسل نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد بھی باقی تھی، اور بعد میں یہ افریقہ، جزیرہ نما عرب اور خطہ استوا کے جنگلات میں منتقل ہو گئی، مگر رفتہ رفتہ انسانوں کے بڑھتے حملوں اور نبی وقت کی دعا کے باعث یہ مخلوق زمین سے بالکل غائب ہو گئی، یوں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ انکا کا تصور صرف عرب یا اسلامی ریاستوں تک محدود نہیں رہا۔ ہندو مذہب میں بھی ایک
دیو ہیکل اور طاقتور پرندے کا ذکر ملتا ہے جسے گروڑ کہا جاتا ہے۔ یہ پرندہ ہندو دیوتا مشنو کی سواری سمجھا جاتا ہے اور اسے روشنی، طاقت، وفاداری اور بدی کے خلاف جنگ کی علامت مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے گروڑ کی رفتار اتنی تیز ہے کہ جب وہ پر مارتا ہے تو ہوا کی گرج سے آواز پیدا ہوتی ہے اور اس کے پروں کی جھلک سے سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ ہندو روایات میں اسے ناگوں یعنی سانپوں کا دشمن بھی کہا گیا ہے اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ گروڑ جہاں سے گزرتا ہے وہاں زہریلی مخلوقات بھاگ جاتی ہیں۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ گروڑ عنقا کی یہ داستانوں میں حیران کن مماثلت پائی جاتی ہے۔ دونوں کو آسمان کی بلندیوں پر بسیرا کرنے والا، روشنی اور آگ سے جڑی مخلوقات بتایا گیا ہے اور دونوں کو طاقت، شان اور عبرت کی علامت سمجھا گیا ہے۔ یہ بات اس حقیقت کو اور مضبوط بیان کرتی ہے کہ مختلف تہذیبوں میں اگرچہ نام بدل جاتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور تخلیق کی حیرت انگیز نشانیاں ایک ہی طرح سے انسان کے دل کو متاثر کرتی ہیں۔ یہی نہیں، عنقا کا تصور ہمیں قدیم یہودی صحیفوں میں بھی جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ وہاں اس پرندے کو زیز کہا گیا ہے، ایک ایسا مخلوقی راز جسے آسمان و زمین کے درمیان توازن کا پہرے دار بتایا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ عنقا ایک پہاڑ پر رہتا تھا جس کی چوٹی آسمان میں چھپی رہتی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عنقا اسی پہاڑ پر رہتا تھا اور وہ سال میں ایک بار اس پہاڑ پر آتا اور اپنی خوراک کے لیے پرندوں میں سے چند ایک کو اچانک جھپٹ کر لے جاتا، مگر ایک سال قدرت کا نظام یوں بدلا کہ عنقا کو اپنی خوراک نہ مل سکی۔ پرندوں نے اس کے آنے کا وقت جان کر پہاڑ چھوڑ دیا اور دور جا کر گھاٹیوں میں، جنگلوں میں چھپ گئے۔ چند دنوں کی بھوک کے بعد اس دیو ہیکل پرندے نے فطری جبلت کے تحت انسانوں کی بستیوں کا رخ کیا۔ پہلے اس نے ایک لڑکی کو اٹھا لیا اور پھر کچھ دن کے بعد ایک لڑکے کو بھی اٹھا لیا اور اپنے پنجوں میں دبوچ کر آسمان کی بلندیوں میں لے گیا۔ پوری آبادی خوف و دہشت میں مبتلا ہو گئی اور لوگ چیخ اٹھے کہ یہ تو عذاب بن کر آیا ہے۔ اس وقت کے نبی خدا حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے اپنی قوم کو توبہ اور استغفار کی تلقین کی، مگر جب عنقا کا ظلم بڑھ گیا اور وہ انسانی آبادیوں کے لیے وبال لے جان بن گیا تو حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا فرمائی۔ مختلف روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی دعا کے اثر سے آسمان سے ایک بجلی کا کاکڑا اترا جو سیدھا عنقا پر گرا اور لمحوں میں وہ دیو ہیکل پرندہ خاک کا ڈھیر بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے جلنے کے بعد کئی دن تک آسمان پر دھواں چھایا رہا اور پہاڑ مگ پر اب کوئی بھی پرندہ واپس نہ آیا۔ یوں ایک ایسی مخلوق جس کے قصے صدیوں سے سنائے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی کی بد دعا سے ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئی۔ ناظرین، یہ پہلا موقع نہیں کہ کسی عظیم پرندے کا ذکر سننے کو مل رہا ہو۔ مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کئی پرندوں کا ذکر نہایت عبرت اور حکمت کے ساتھ کیا گیا۔ مثال کے طور پر ابابیل وہ پرندے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہ کی فوج پر مسلط کیا اور جنہوں نے مٹی کے چھوٹے کنکر پھینک کر ایک بڑے لشکر کو تباہ کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے
کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کمزور سی مخلوق کے ذریعے طاقتور کو ہرا سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔